बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुदा ताला ने ये जो दुनिया बनाई है बहुत खूबसूरत दुनिया बनाई। इसमें बेतहाशा रंग हैं, इसमें पानी है, पहाड़ है, मैदान है और तरह तरह के इंसान पैदा किए, गोरे काले, जैसे चाइनीज़ हैं चपटा भी कहते हैं, या और इस किस्म के भी हों, हर किस्म के लोग हैं, पीले हैं, कोई ज़्यादा सफ़ेद हैं, कोई ब्राउन है, हर किस्म के रंग के रस्तर के लोग आए। फिर बहुत सारे मज़ाहिब दुनिया में आए, मज़ाहिब आते रहे, ख़त्म होते रहे, नए मज़ाहिब आते रहे। और दीन इस्लाम जो से कुछ ऐसी अल्लाह ताला ने किताबें भेजी, जो कुरान मजीद जिसमें से मुकम्मल एक कहते हैं हमेशा के लिए रहने वाला एक कुरान मजीद भेजा, और कुरान मजीद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर नाजिल किया। मज़हब का ताल्लुक जो सा होता है हर इंसान का खुदा से डायरेक्ट होता है, और उसमें किसी के अंदर जबर मज़हब में कभी हो नहीं सकता और ना कभी हुआ है। जिन लोगों ने भी जबर किया वो खुद ही मिट गए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जबर करने वाले जो उनसे हैं वो रह गए हों। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए, उनके मज़हब को ख़त्म करने की कोशिश की गई, लेकिन जो ख़त्म करने वाले थे वो खुद ही मिट गए। फिर ईसा अलैहिस्सलाम आए, ईसा अलैहिस्सलाम को ख़त्म करने की कोशिश की गई और वो ख़त्म नहीं कर सके, और ईसाईयत दुनिया में फैल गई। हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम को तो 33 साल की उम्र में सलीब पे चढ़ा दिया गया था बकौल हमारे दूसरे मुसलमान भाइयों के, लेकिन अल्लाह ताला के बल से उन्होंने 120 साल ज़िंदगी पाई और दुनिया में ईसाईयत फैली। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और जिस तरीके से उन्होंने इस्लाम को फैलाया, फिर उन्होंने जो पेशगोई की उसके मुताबिक बुज़ुर्ग भी आते रहे, और फिर उन्होंने बुज़ुर्ग एक इमाम मेहदी के आने का भी जो अंदिया दिया कि इस ज़माने में, आखिरी ज़माने में एक मेहदी आएगा जो 4 दफ़ा बुखारी शरीफ में आता है कि वो नबीउल्लाह होगा, वो नबीउल्लाह होगा, वो नबीउल्लाह होगा। हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम ने 1889 के अंदर दावा किया कि वो अल्लाह ताला की तरफ से इमाम मेहदी आए हैं, जिसको खुदा ताला ने नबी का नाम दिया है। लेकिन लोगों ने उनके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए, काफर का, मुख्तलिफ का नहीं माना। बहरहाल वक्त गुजरता गया। आज दुनिया के अंदर 200 से ज़्यादा मुल्कों में जमात अहमदिया है और करोड़ों की तादाद में लोग उसके मानने वाले हैं। अभी आपने चंद दिन पहले, 2 दिन पहले जलसा भी देखा लंदन का। ये खैर छोटा था, लेकिन अल्लाह ताला के फजल से जिस तरह से दुनिया में अहमदियत फैल रही है उसका कोई नज़ीर नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान ने मेजॉरिटी अथॉरिटी की बिना के ऊपर जमात अहमदिया को 74 के अंदर गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे दिया कि जी हम ये समझते हैं कि गैर मुस्लिम हैं और इनको गैर मुस्लिम कहा जाए। फिर उसके बाद मज़ीद सख्तियाँ होती गई। आज तक जो हुकूमतें आई रोज़ाना तरह तरह की जो उनसे थे इल्ज़ामात लगा के जमात के ऊपर उनके ऊपर सख्तियाँ करते गए। कभी कलमे नोचे जा रहे हैं, कभी मस्जिदों गिराई गई, मस्जिदों के मीनारे गिराए जाते हैं, उससे उनको तकलीफ पहुँचती है, मुख्तलिफ चीज़ होती है। ये तमाम करने के बावजूद भी उनकी तसल्ली नहीं हो रही किसी तरह से भी। फिर उन्होंने एक ऐसा ग्रुप आया जो कहता है जी बस वो लब्बैक या रसूलुल्लाह के नाम से, उसका भी भांडा फूट गया कि वो असल में के अंदर से क्या थे वो लोग। तो वो पैसा कमाने का एक जरिया बनाया हुआ था, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि जो भी हजूर की शान में गुस्ताखी करेगा उसका सर जुदा कर देंगे। और अपने पास से खुद ही किसी ने मुनाफिक कह दिया, किसी ने काफिर कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया। उन्होंने कहा जी ये तो हजूर की शान में गुस्ताखी करते हैं। उनको ये नहीं पता कि हजूर की शान को बढ़ाने वाले सबसे ज़्यादा अहमदी हैं। और ये बातें सब लोगों को पता है, बुखारी में भी और मुस्लिम में भी आती हैं। मैंने जब एक क्लिप देखा, हमारे पास एक स्कॉलर हैं, उनका नाम है इंजीनियर मोहम्मद अली साहब, मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। वो कई बातें जो उनसे होती हैं उनसे मुझे कभी इख्तलाफ भी होता है, लेकिन अक्सर बात वो अच्छी भी करते हैं। और आजकल ख़ास तौर पर वो बातें कर रहे हैं कि जो बाकायदा हदीसों में आता है उसको वो खुल के बयान करते हैं। मेरे पास भी एक हदीस आई जो मैं उनकी इजाज़त से मैं वो हदीस को कोट करता हूँ, जो मोहम्मद अली साहब ने एक बयान दिया। उसके अंदर उन्होंने बताया कि हर आदमी का खुदा से ताल्लुक़ है। उन्होंने हज़रत ज़ैद का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि एक काफिर जो उनसे है, अगर लड़ते हुए वो शिकस्त खा जाता है और मरने के करीब होता है, वो कलमा पढ़ लेता है और कोई मुसलमान उसे कत्ल कर दे, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बेशक उसने झूठा भी कलमा पढ़ा है, तब भी आप जो उनसे हैं उसका एहतराम करें, उस कलमे का एहतराम करें। इसके ऊपर उन्होंने एक लेक्चर दिया
وہ لیکچر میں آپ کو سناتا ہوں, یہ سن لیجیے لیکچر, پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. وہ قتل کرنے کے لیے آیا ہے, اور جب وہ تلوار کے نیچے آیا عین ممکن ہے کہ وہ ڈر کے ہی کلمہ پڑھ رہا ہو, اور نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اس کے کلمے کا بھی احترام ہے, اور اسامہ تو اللہ کے حضور پکڑا گیا تو میں نے تو تیرے کوئی کام نہیں آنا. تو بعد کے لوگ اگر یہ کہیں کہ کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں, تو اسامہ ابن زید کو بھی کہنا تھا یا رسول اللہ کیڑا مسئلہ ہے, کچھ بھی ہیں آپ کی امت سے ہیں. ان کو پتا تھا یہ حضور کے سامنے بات نہیں کی جا سکتی. اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیے, اگر ایک صحابی بھی کسی کے بارے میں ججمنٹ دے کلمے کے باوجود کہ یہ کافر ہے اور اسے مار دے, حضور اس کی ججمنٹ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو آپ کی مذہبی جماعتوں کو یہ کیسے حق حاصل ہے کہ کسی کو اسلام میں داخل کرنے یا نکالنے کا سرٹیفکیٹ دیں؟ سر اگر یہ اتھارٹی اسامہ ابن زید کے پاس نہیں ہے نا, تو کسی مذہبی جماعت کے لیڈر کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کا اسلام یا ان پہ توہین مذہب کا الزام لگائے, یا ان کے بارے میں خود پری ایمپٹیو رائٹ رکھتے ہوئے کوئی فتویٰ جاڑ دے. یہ ہو سکتا ہے؟ ان کی کیا اوقات ہے؟ ان کا ایمان, ان کے پیچھے تو قرآن کھڑا ہے, ان کے تو ایمان کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو یہ لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیں گے ایمان کے؟ کسی کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے, بس جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے ظاہری کلمے کا احترام ہوگا. باقی اگر وہ منافق ہے یا کوئی اور ایشو ہے, وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے, قیامت والے دن پولیس رات کے اوپر وہ الگ ہو جائے گا. لیکن دنیا میں آپ نے ظاہری کلمے کا احترام کرنا ہوگا, اور اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مرتبہ صحابہ سے زیادہ ہے, نعوذ باللہ. اگر اسامہ ابن زید کو حضور کہہ رہے ہیں میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, اللہ کے حضور اگر اس نے مقدمہ قائم کیا تو سر آپ کی ذمہ داری بھی, آپ کا بھی جو ذمہ ہے رسول اللہ کے حصے سے اٹھ چکا ہے, کیونکہ آپ علیہ السلام پھر آپ کو بھی نہیں اٹھائیں گے. انہوں نے نہیں کہا یا رسول اللہ آپ دعا کریں میرے لیے, خیر ہے میں پریشانی ہوگی, کاش میں آج سے پہلے کافر ہوتا تو کلمہ پڑھ کے آج مسلمان ہوتا اور میرا یہ گناہ دھل جاتا. سر یہ حدیثیں وہ ہیں جو بخاری مسلم میں صدیوں سے لکھی تھی, لیکن وہ بخاری مسلم میں ہی لکھی رہ گئی, باہر نہیں نکلی. باہر نکلتی تو آج یہ جو قتل و غارت کا بازار گرم کیا ہوا ہے توہین مذہب کے نام کے اوپر, گستاخیوں کے نام کے اوپر اور فتووں کے نام کے اوپر, تو یہ معاملات نہیں ہونے تھے. اور اللہ کا شکر ہے ہمارا یہ پلیٹ فارم ہے, ورنہ آپ کی آنے والی نسلیں تو اس دین سے متنفر ہو جاتی. جو دین کا حلیہ آپ نے بگاڑ کے پیش کیا ہے نا, مرنے اور مارنے والا, کسی نے اس دین کو قبول ہی نہیں کرنا تھا. انہوں نے کہا نا یہ تو ہم انسیکیور ہیں. ایک گورا کافر ہے سیکیور ہے, جیسے ہی مسلمان ہوتا ہے انسیکیور ہو گیا, کیونکہ اگر وہ شیعہ ہو گیا تو دیوبندی اور بریلوی اور اہل حدیث کہیں گے اس کو مار دو, اور اگر وہ اہل حدیث ہو گیا تو بریلوی اور جی نا, محمد علی مرزا صاحب نے بالکل صحیح کہا. یہ وہی کہا کہ جو اسلام تعلیم دیتا ہے, اور بے شک کوئی آدمی اگر کلمہ پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو واحد مانتا ہے اور اس کو ان کا لا شریک مانتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاتا ہے, وہ بھلے اپنی جان بچانے کے لیے کہہ رہا ہو یا جھوٹ بول رہا ہو یا منافقت کر رہا ہو, اس کا اور خدا کا معاملہ ہے. کسی کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ کوئی کسی کو کہہ کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو, کیونکہ یہ میٹر جو ہے کسی کے پاس بھی نہیں. تو یہ بات جو سی ہے وہ ثابت ہوتی ہے. اسی قسم کے جو مفکر ہیں جب یہ بات کرتے رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر امن بھی پیدا ہوگا, لوگ انصاف بھی کر لیں گے کہ آپ نے جو کہا ہے ہم اس کو مانتے ہیں. ایک آدمی کہتا ہے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہوں, اور دوسرا کہا نہیں جی آپ تو دل سے کہی نہیں, اس کا مطلب محمد کی جگہ آپ کے دماغ میں ہے کہ مرزا غلام احمد. تو یہ جو چیز ہے نا, یہ نکالنی بہت مشکل کام ہے, اور یہ انہی باتوں پہ عمل کرنا پڑے گا کہ آپ خدا تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. اور یہ تمام جو بھی ہم کام کر رہے ہیں یہ قیامت کے لیے کام کر رہے ہیں, خدا تعالیٰ کے لیے کام کر رہے ہیں کہ ہم خدا کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. کوئی آدمی 135 سال تک مطلب کیسے اس جھوٹ کو برقرار رکھ سکتا ہے؟ خدا تعالیٰ کی کیا غیرت نہیں ہے کہ ایسے جھوٹے آدمیوں کو جو اللہ دنیا میں ترقی بھی دے رہا ہے, ان کو عزت بھی دے رہا ہے, ان کا وہ مقام بھی مل رہا ہے ان کو, اور یہ جو ان سے ہیں وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے چلے جا رہے ہو, یہ سچے جو ان سے روز ذلیل و خوار بھی ہوتے ہیں. آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جتنے بھی مخالفین احمدیت آئے ہیں آج ان کا مقام کیا ہے, وہ گئے کدھر ہیں؟ ذلت اور رسوائی کے سوا انہیں کچھ نہیں ملا. وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس
کوئی چیز نہیں تھی کہ جس کے لیے وہ پیش کرتے. وہ صرف اپنی حکومتوں کو طول دینے کے لیے، اپنے پیسہ بنانے کے لیے یہ کام کرتے رہے. ان کو خدا کے لیے وہ کام نہیں کر رہے تھے. اگر خدا کے لیے کام کرتے تو وہ کبھی بھی یہ کام نہ کرتے. وہ فوری طور پہ راہ راست پہ آئے. تو ان کو پتہ بھی ہے کہ جماعت سچی ہے، یہ سچ بول رہے ہیں. اس کے باوجود وہ جھوٹ بول کے صرف اپنے جو بزدلانہ چیزیں ہیں ان کو آگے لا کے اور لوگوں سے کو گمراہ کر رہے ہیں. وہ اپنی روٹیوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اپنے جو پیسے بن رہے ہیں ان کو نہیں چھوڑ سکتے. جہاں بھی جاتے ہیں ان کے پاس صرف اور صرف کافر، گندے گندے الزامات لگانا، گندے واقعات بنانا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے. میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ اتنے عرصے سے محمد علی صاحب نے یہ، خیر بڑی مہربانی ان کی کہ انہوں نے یہ ایک لیکچر دیا جس کے اندر بالکل کلیئر کر دیا ایک بات کو کہ غامدی صاحب بھی ایسی بات کرتے ہیں کہ کسی کو رائٹ نہیں ہے. اور محمد علی صاحب نے بھی وہی بات کی ہے. اور محمد علی صاحب کے بھی لاکھوں کروڑوں لوگ ماننے والے ہیں. ان لوگوں کو سمجھ ہونی چاہیے کہ ہمیں محبت پیار کے ساتھ دنیا میں رہنا چاہیے اور اس پہ باتوں پہ عمل بھی کرنا چاہیے. ناظرین، اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی ایسی جو بھی بات آئے گی انشاءاللہ تعالی میں بیان کروں گا. اور میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں مرزا محمد علی صاحب کا. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، ایک اچھی اور سچی بات کی ہے. ناظرین، اگلے پروگرام تک لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ہمارا پروگرام آپ کو پسند آئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا.